اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جانا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام زبان اور بیان و تقریر میں بلند درجہ رکھتے تھے، اس لیے ان کا لقب خطیب الانبیاء ہے۔ آپ کو خدا نے مدینے والوں اور مکہ والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ لوگ بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے اور تولنے میں بے انصافی کرتے تھے، کھوٹے سکے چلاتے تھے اور بٹماری کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو برے کاموں سے روکا، لیکن وہ برائی سے باز نہ آتے۔ ہاں، وہ لوگ جو خوش قسمت تھے جن کے پاس سوجھ بوجھ تھی ایمان لے آئے، جو بک تھے گمراہی اور برائی میں ہی پڑے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی چاروں طرف شہرت ہوئی، لوگوں نے سنا وہ سچا دین کی تعلیم دیتا ہے، تو شام اور دوسری جگہ کے لوگ رغبت کے ساتھ ان کی طرف روانہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو روکتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بات نہ مانے۔ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں سے کہتے، تم کیسے لوگ ہو کہ پیغمبروں کی نصیحت نہیں سنتے اور گمراہی اور ضلالت سے نہیں ہٹتے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لوگوں کو سچائی سے روکتے ہو اور ان کی گمراہی کا بوجھ اپنی گردن پر لیتے ہو؟ اگر تم خدا کے غضب سے نہ ڈرو گے تو تم پر وہی عذاب آئے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، اور تم اسی طرح تباہ ہوگے جیسے کہ تم سے پہلے والے ہو چکے۔ اس وقت تم سے کچھ بھی نہ بن سکے گا اور تم اپنی غلطی کی کوئی تلافی نہ کر سکو گے۔ قوم نے جواب دیا، یہ مال اور اسباب ہماری ملکیت ہے، ہم جس طرح چاہیں اس کو کام میں لیں۔ تم کون ہوتے ہو جو ہمارے طریقے پر اعتراض کرتے ہو؟ رہی بت پرستی اور مورتی پوجا تو یہ تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اے شعیب، جان لے کہ ہماری عزیز اور ہماری قوم کے لوگ تیری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ رہے وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لے آئے، وہ تو پاگل ہیں۔ اگر وہ باز نہ آئے اور اپنے باپ دادا کے دین کی طرف نہ پلٹے تو ان کے لیے ہم سے برا کوئی نہ ہوگا، ہم انہیں ملک سے نکال کر باہر کریں گے۔ اے شعیب، رہی تیری بات تو ہم تیرے ساتھ برابت اور رشتے کی وجہ سے رعایت کرتے ہیں، ورنہ تیرے جیسے بگڑے خیال ہیں، اس کی تجھے ایسی سزا دیں کہ تو بھی یاد رکھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ یہ سمجھ لو کہ جن لوگوں کو خدا نے کفر سے نکال لیا اور انہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ کبھی بھی سچے دین کی طرف سے نہیں پھریں گے اور جھوٹ اور باطل کی طرف کبھی نہ پلٹیں گے۔ یہ تمہاری حکمت اور نادانی ہے کہ تم قرابت اور رشتے کا خیال تو رکھتے ہو اور تمہیں اس کا بالکل خیال نہیں ہوتا کہ خدا کی خداوندی اور پروردگار کا بھی کوئی رشتہ ہے جس کا تم پاس لحاظ رکھتے۔ وہ وقت دور نہیں کہ جب قہر والا خدا تم پر اپنا قہر نازل کرے گا اور اس زمین کو تم سے پاک کر دے گا۔ قوم کی گمراہی اور کفر حد سے بڑھ گیا، وہ ہنسی اور ٹھٹے کے طور پر کہتے، اے شعیب، تو اگر سچا پیغمبر ہے تو ہم پر عذاب نازل کر دے، آخر عذاب کے آنے میں دیر کس بات کی ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب حد سے زیادہ گزر گئی تو پکارا، ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کا فیصلہ کر دے، تو سب سے بہتر اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کی راہ اپنائی تھی اپنے لوگوں سے کہا، اگر تم شعیب کی پیروی کرو گے تو تم گھاٹے میں پڑ کر رہ جاؤ گے اور سراسر نقصان اٹھاؤ گے۔ خدا کا عذاب بھڑکا اور عذاب کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ 7 دن تک ایسی گرمی پڑی کہ لوگ گرمی کی وجہ سے گھر میں نہ ٹھہر سکے۔ اپنے گھر والے اور بال بچوں کو گھر سے لے کر باغ میں آئے۔ گرمی کی وجہ سے چشمے اور کنوؤں کا پانی نہایت گرم ہو گیا۔
بدن کا خون بھی انتہائی گرم ہو گیا۔ لوگ ٹھنڈے پانی اور ٹھنڈی ہوا کے لیے ترسنے لگے۔ اتنے میں ایک گھٹا کالی اٹھی جس کا سایہ زمین پر بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ لوگ سہانا منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سمجھا کہ بارش ہوگی، زمین کی پیاس بجھے گی اور لوگوں کو آرام چین نصیب ہوگا۔ لیکن وہ گھٹا نہ تھی جو ان پر رحمت بن کر برستی، وہ خدا کا عذاب تھا۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ جس چیز کو دیکھ کر وہ خوش ہو رہے ہیں وہ تو ان کی ہلاکت اور موت کا سامان ہے۔ ایک سخت بھوچال آیا، دلوں کو دہلانے والی مصیبت آ پہنچی، پھر لوگوں کو کہیں پناہ نہ مل سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک آگ ہے جو ان پر برس رہی ہے، ان کے لیے کوئی ٹھنڈک کا سامان نہیں تھا۔ ایک سخت طوفان ہے جو انہیں ہلاک کیے دے رہا ہے۔ لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پر اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے اور ان کی بستی ایسی برباد ہوئی کہ گویا کبھی اس میں کوئی آبادی ہی نہ تھی۔ یہ تھا نتیجہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے کا۔ زمین ان سے اور ان کی برائی سے پاک ہو گئی۔ خدا نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان کے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے عذاب سے بچا لیا۔ پھر خدا کا حکم نازل ہوا کہ شعیب ایمان والوں کے ساتھ مدین میں رہیں اور اطراف کے لوگوں کو سچا دین سکھائیں۔ ایک عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے آئے، جس کے بعد 7 سال سے زیادہ حضرت شعیب علیہ السلام اور زندہ رہے۔ پھر آپ نے انتقال فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہماری حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔